السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تبلیغی جماعت کے عالم، جو بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں تبلیغی جماعت کے، اور تبلیغی جماعت والے انہیں بہت بڑا مانتے ہیں، اپنا بہت بڑے عالم صاحب مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے فالوورس ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہیں۔ آئیے ان کا کچھ وائس ریکارڈنگ ہے، کچھ ان کا ویڈیو ہے جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ آئیے پورا تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں میں نے، وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب تو طارق جمیل صاحب کا بیان آپ نے پورا سنا ہوگا۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کا جو پورا عقیدہ ہے یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا یہ ان کے ملفوظات پڑھے نہیں ہیں۔ ملفوظات پڑھے نہیں تو وہ کہہ کیوں رہا ہے؟ آگے اس کا کہنا ہے کہ اگر صحابہ کو کسی نے کافر کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنا گھٹیا عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ ایسا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے صحابہ کو کافر کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہے۔ پہلے آپ نے طارق جمیل صاحب کا پورا بیان سنا ہوگا، اور اس میں جو انہوں نے الٹ پلٹ کر بتایا ہے وہ بھی آپ نے پورا سنا ہوگا، اور آپ کے سمجھ میں بہت ہی آیا ہوگا۔ تو اب ہمیں اس کے جواب میں ہم فاروق خان رضوی صاحب کے بیان سے اس کا جواب سنیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ تھا ان کا، بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ملفوظات کو پڑھا نہیں، مگر یہ پتہ چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے۔ بنا پڑھے ہی ان کو معلوم بھی ہو گیا، گویا کہ ان کو علم غیب ہے۔ وہیں کہ وہیں تضاد دیکھتے جائیں۔ بریلویت کی اصل مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں تو کیسے جان لیا کہ بریلویت کی اصل یہ کتاب ہے؟ اول تو الملفوظ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو بریلویت کی اصل الملفوظ نہیں ہے۔ بریلویت کی اصل کیا ہے؟ عقائد صحابہ اور عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو یہی دو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے بدماشی، چونکہ ان کے علماء نے گستاخی کر کر کے اپنے آپ کو اتنا گستاخی کا عادی بنا دیا کہ علماء اہل سنت نے، اکابر علماء نے، بزرگوں نے، حرمین طیبین کے علماء نے ان پر حکم کفر لگایا، اور کہا یہ گستاخی کی بنا پر، اللہ رسول کی شان میں توہین کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب اپنے بزرگوں کے کفر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سارے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی اس پر حکم کفر لوٹیں گا نہیں۔ یعنی کوئی دھڑلے سے پورے صحابہ کو کافر کہہ سکتا ہے، کوئی کھڑا ہو کر میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، طارق جمیل کے کہنے کے مطابق تب بھی وہ مسلمان ہے۔ کوئی کہے میں حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تب بھی وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ عقیدے کا آپ دوگلا پن دیکھیں۔ اب ایک ایک چیز پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے نزدیک سارے صحابہ کو بھی اگر کافر کہہ دو تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ اپنے کمنٹ میں رائے بھی کافر ہونے کی صرف ایک وجہ بتائی انہوں نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا، تب اس کو کافر کہا جائے۔ سارے صحابہ کو اگر کوئی کافر دھڑلے سے کہتا پھرے اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ مگر آئیے ایک کتاب دیکھیں ان کے عالم کی، اور یہ کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا میں بتا دوں۔ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میں نے اپنے ہی اکابر کی کتاب میں دیکھا۔ تو وہ اکابر جن کی کتاب میں یہ فتویٰ ہے وہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ لکھا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوں گا، وہ سنی رہیں گا، مسلمان ہی رہیں گا۔
मगर उसी फताव रशीदिया में आइए रशीद अहमद गंगोही साहब क्या लिखते जरा देखें। फताव रशीदिया का सफ़ा नंबर 180, इस्माइल दहलवी साहब जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो उलमा देवबंद और गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम व पेशवा है, उनके ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया है कि इस्माइल दहलवी को बाज़ लोग काफिर कहते हैं, तो ये कैसा है? तो रशीद अहमद गंगोही इनके अकाबिर और पेशवा क्या जवाब देते हैं? कहते हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब आलिम, मुत्तकी, बिदत के उखाड़ने वाले और सुन्नत के जारी करने वाले और कुरान व हदीस पर पूरा पूरा अमल करने वाले और खल्क को हिदायत करने वाले थे और तमाम उम्र इसी हाल में रहे। आखिरकार फी सबीलिल्लाह जिहाद में कुफार के हाथ शहीद हुए। आगे कहते हैं फिर हक ताला की राह में शहीद हुआ, वो कतई जन्नती है, मुखलिस वली है। ऐसे शख्स को मरदूद कहना खुद मरदूद होना है और ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। यानी आप पूरे सहाबा को, नबी के पूरे आशिकों को काफिर कहो तो आप काफिर नहीं होते, मगर इस्माइल दहलवी को अगर आपने काफिर कह दिया तो आप काफिर हो गए। अब बताइए इस्माइल दहलवी का मकाम बड़ा है कि सहाबा इकराम का मकाम बड़ा है? ये किताब मौजूद है। मैं देवबंदी हजरात अगर यहाँ सुन रहे हो तो मैं कहूंगा किसकी मोहब्बत में जा रहे हो? अपने हाल-ए-ज़ार पर रहम करो खुदारा। हमारी बातों की तलखी को मत देखो, अपने अकीदे को खंगालो कि जिस जमात में तुम हो क्या वो अकीदा सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।